وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ محمد والے محمد صلوات۔ میں مجلس شروع کرنے سے پہلے معذرت چاہتا ہوں اپنے برادری عزیز شوکت صاحب سے۔ میری خواہش یہ نہیں ہوتی کہ میں درمیانی مجلس پہ آ جاؤں، بیچ مجلس پہ آ جاؤں۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ پہلے آ جاؤں یا جب مصائب ختم ہو جائے جب آ جاؤں، لیکن اب میرے اختیار میں نہیں تھا، میں تو مہمان ہوں، اور جو مجھے جب لایا جہاں سے لے آیا میں وہاں سے آ گیا، لہٰذا پھر ایک بار میری معذرت آپ احباب میں قبول فرمائیے گا۔ قطعاً میرا یہ قصد نہیں ہوتا کہ مجلس میں مخل ہو جاؤں۔ پروردگار تمام عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ صلاۃ بھیجیے محمد آل محمد کا۔ عزیزان محترم، آپ سے گزارش کریں گے سب سے پہلے کہ بانیان مجلس کے مرحومین، اپنے مرحومین، خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر گوش دیجیے گا۔ مل کر ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات دیجیے گا۔ بات یہ کہ جب آ رہے تھے تو ہمارے ایک برادر عزیز نے کان میں ایک فرمائش کر دی، تو ہم نے کہا چلیے وہی اسی فرمائش کو پہلے پورا کر دیں، مجلس بعد میں شروع کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مجمع ایسا ہے ماشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں تو لوگ ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تیری مسجد کے میری مسجد، لیکن فرش اعضاء پہ کسی کی ہمت نہیں کہ کسی کو آنے سے روک دیں۔ کسی کی ہمت ہے؟ میں بانیان اعضاء سے پوچھتا ہوں، آپ کی ہمت ہے؟ اگر آپ کی کسی سے دشمنی بھی ہے نا، خدا کرے کہ انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن میں ایک فرض کر رہا ہوں، اگر دشمنی بھی ہے تو آپ کی ہمت ہے کہ آپ اپنے آنے والے دشمن کو حسین کے فرش پہ آنے سے روک دیں؟ روک سکتے؟ نہیں روک سکتے نا۔ یہی فرق ہے حسین میں اور دنیا کی دیگر نامور شخصیات میں، کہ حسین کا فرش محتاج نہیں ہے، حسین کی مملکت سرحدیں نہیں رکھتی، حسین کی مملکت آفاقی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی حسینی رہتا ہے نا، دنیا میں کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی جگہ رہتا ہو، تو وہ حسین کی رعایا ہے۔ تو اس فرش اعظم میں بھی آنے والا کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی فرقے کا ہو، حتیٰ کہ کسی مذہب کا ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی غیر مسلم اس فرش پہ آئے، روکنے کی ہمت ہے ہمت کسی میں؟ نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حسین نے بلایا ہے۔ یہ فرش
فرشتہ بچھانے والے تو وسیلے ہیں نا، یہ ان کو ثواب مل گیا کہ انہیں آپ سب احتمال، بلانے والا کون ہے؟ اور اگر حسین بھی سمجھ میں نہیں آتا تو یاد رکھو جب فرشتہ بچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلانے والی حسین کی ماں ہے۔ واہ واہ، اور اسی پس منظر میں سن لیجئے، اگر پہلے بھی مجھ سے کہیں سنے ہیں تو کوئی بات نہیں، شعر تو ہوتے ہی تکرار کے لیے ہے، شعر تو اسی لیے ہوتا ہے کہ دوبارہ پڑھا جائے۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ سننے کی طرح سنیے گا، بہت دور سے آیا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ اگر صحیح طرح نہیں سنیں گے تو 4 گھنٹے پڑھوں گا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ نہیں ایسے پھس پھسے نعرے کا مزہ نہیں آتا، نعرہ لگا ہوا مردوں کا۔ ہماری جان سکو کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حسینیوں کا راستہ، کربلا کربلا۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ بات واضح ہو گئی؟ ہم نے کب کہا؟ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ کربلا شیعوں کی میراث ہے، ہم کہتے کہ جہاں بھی کسی سینے میں انسان کا دل دھڑکتا ہے نا وہاں کربلا ہے، اور اگر وہاں کربلا نہیں تو سمجھ لو انسان کی شکل میں درندہ ہے، حیوان ہے، انسانیت سے عاری ہے، خالی ہے۔ لہذا اس لیے اس فرش عزا پہ سب کو دعوت دی جاتی ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے جس کے نصیب میں ہے وہ آ جاتا ہے، جس کے نصیب میں نہیں اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کو بھی نصیب دے دے حسینیوں والا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں نا، اطمینان سے بتاؤ، دل سے بتانا کہ اس فرش عزا پہ آنے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی اور کام میں تمہیں خوشی محسوس ہوتی؟ عزیزو حسین کا نام ہی ایسا ہے، حسین کا نام محبت، حسین کا نام عشق، حسین کا نام عقیدت، حسین کا نام حرارت، حسین کا نام جوش، حسین کا نام انقلاب۔ جتنی بہترین صفات ہو سکتی تھی اللہ نے اس ایک نام حسین میں جمع کر کے رکھا، اس ایک نام حسین میں جمع کر کے رکھا۔ یہ تعارفی کلمات تھے جو میں آپ کی خدمت میں ادا کر رہا تھا۔ اب آئیے اس مضمون کو لے کر مجھے آپ چلنا ہے، تیار ہے سننے کے لیے؟ مطلب انشاءاللہ تیار ہے۔ بلند آواز سے آپ کی صلوات کی آواز مجھے بتائے گی کہ کہاں تک سن سکتے ہیں۔ صلوات میری سورہ ابراہیم 14واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 37ویں آیت، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے پروردگار، جناب ابراہیم فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ، اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں اپنی اولاد میں سے کچھ، اپنی ذریت میں سے کچھ اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے گھر کے ہمسائے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس بے آب و گیاہ وادی میں یعنی جہاں نہ زراعت ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ سبزہ نہ پانی، یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی اولاد میں سے کچھ کو۔ کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تیرے گھر کے ہمسائے میں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، عند بیتک المحرم آیت میں تیرے گھر کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ تیری عبادت کرے، نماز قائم کرے یہاں پہ۔ پس پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، تحوی الیہ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا ابھی خانہ کعبہ بن گیا؟
خانے کعبہ تو بنائیں گے نا جب بڑے ہوں گے، جناب اسماعیل ابراہیم بنائیں گے نا، جناب ابراہیم جناب اسماعیل بنائیں گے نا. سورہ بقرہ میں ہے نا ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. اور جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادوں پر دیواروں کو اونچا کر رہے تھے. آئیے پس منظر بتا دیں تاکہ آپ یہ جو تھوڑا سا خلی ذہن ہے اس کو دور کر دیں. ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے ایسے علاقوں میں مطلب مجھ تک پہنچانا، کیونکہ میری اردو بڑی کمزور ہے، اس لیے مجھے مطلب سمجھانے میں ذرا سی دقت پیش آتی ہے. ایک صلوات میری محمد آل محمد پر. آئیے اچھا وہ واقعہ کیا ہوا، توجہ رہے آپ کی. انشاءاللہ ایک نتیجہ دے کے جائیں گے آپ کو، آپ ساری زندگی یاد بھی کریں گے اور مجھے دعا بھی دیں گے. واقعہ یہ ہوا کہ جناب سارہ اہلیہ تھی اور جناب ہاجرہ ان کی کنیز تھی. ایسے ہی ہے نا، جناب سارہ اہلیہ جناب ابراہیم کی اور جناب ہاجرہ ان کی کنیز. جناب سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، ایسے ہی ہے نا، جناب سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو جناب سارہ نے یہ قربانی دی. اتنی قربانیاں تو دی تھی، یہ قربانی اور دی، اتنی قربانیاں دی تھی نا. ہجرت کی، پیٹی میں بند ہوئی، صندوق میں بند ہوئی، اپنا گھر بار چھوڑا، اتنے بڑے خاندان کی صافداری جناب ابراہیم کے ساتھ در بدر در بدر در بدر، بابل چھوڑا، نینوا چھوڑا، کہاں کہاں صحراؤں میں پہاڑوں میں گھومتی رہی ان کے ساتھ. آخری قربانی کیا دی کہ اللہ کے دوست، اے اللہ کے خلیل، میری کنیز سے عقد کر دیجئے. میری کنیز سے، بھئی اتنی تو سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات. ہاں ویسا نہ ہو کہ بالکل کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، مشکل ہو جائے گی مجھے. تو میری کنیز سے عقد کر لیجئے آپ، اللہ بہتر کرے گا. عقد کر لیا جناب ابراہیم نے. جب عقد کیا تو جناب اسماعیل پیدا ہو گئے. اللہ نے کسے دے دیا؟ تو جناب اسماعیل بنیادی طور پہ کس کی اولاد ہوئے؟ کنیز. ارے اللہ کے بندو، کس کی اولاد ہوئے؟ کنیز. ذہن میں رکھیے گا میرا جملہ، ابھی آگے بتانے والا ہوں سلسلہ. کس کی اولاد ہوئے جناب اسماعیل؟ کنیز زادے ہوئے نا. جناب ہاجرہ کنیز، جناب سارہ مالکن. عقد کیا کنیز سے، اسماعیل پیدا ہو گئے. ادھر جناب اسماعیل آئے، ادھر جناب سارہ کو بھی اللہ نے اسحاق دے دیا. ایسا ہے جناب ابراہیم کو، جناب سارہ کو بھی اسحاق مل گئے. اب جب اسحاق آ گئے تو اب جناب سوتن والا جھگڑا شروع ہو گیا. اب جناب سارہ نے فرمایا کہ میں ابراہیم بس اب ان کو الگ کرو، میں برداشت نہیں کر سکتی. ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو مجھ سے دور لے جائیے. اب جناب ابراہیم پریشان، میں کیا کروں؟ آپ نے خود ہی تو ہبہ کیا تھا، آپ نے خود ہی تو میرا عقد کروایا، اب آپ کر ہی لے جاؤ. تو بھائی میں نہیں برداشت کر سکتی. پروردگار اب میں کیا کروں؟ اللہ کا حکم آیا، ابراہیم سارہ کی بڑی قربانیاں ہیں. تاریخ بتا کے جائیں گے آپ کو، یاد رکھیے گا. سونے ہونے کی نہیں ہو، سوئے گا میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. اب آپ کیا ہوا ہے نا کہ سارہ نے بہت قربانیاں دی ہیں ابراہیم، اس کی بڑی قربانیاں، لہذا اس کی قربانیوں کی وجہ سے اس کی بات مانیے اور ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو لے جائیے اس سے دور. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے نا، یہ واقعہ ہے سب. اچھا جو میں بات پڑھ رہا ہوں نا، اس میں کوئی فرقے والی بات نہیں ہے، فرقے والی بات بھی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ مشترکات. تمام مکاتب کی مشترکات، تاکہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے بھائی سنیں، وہ بھی مجھے دعا دیں کہ ہاں بھائی مولانا جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو جناب ہاجرہ کو کہا کہ لے جاؤ. اچھا بتائیے جناب سارہ نے یہ کہا تھا کہ دور لے جائیں، کسی اور بستی میں لے جائیں، کسی اور شہر میں لے جائیں. جگہ تو نہیں چاہیے تھی کہ فلاں جگہ لے جائیں. جگہ کب بتائیں؟ جگہ تو نہیں تھی، جگہ طے تھی، جگہ کب بتائیں؟ بھئی آپ مجھ سے دور لے جائیے، کہیں بھی لے جائیے، جگہ کا تعین تو نہیں کیا. تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنی آبادیاں چھوڑ کے، اتنی بستیاں چھوڑ کے، اتنے شہر چھوڑ کے یہ جناب ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کے مکے میں آئے کیوں؟ یہ بیاب و گیا وادی میں آئے کیوں؟ کس لیے آئے؟ جناب سارہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. پورے اطمینان سے آپ سے بات کر رہا ہوں، یقین رکھیے گا میری بات کا. نہ معلوم کتنے کیمروں میں میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آن ریکارڈ ہر بات کر رہا ہوں. کوئی قید نہیں لگائی جناب سارہ نے کہ فلاں جگہ لے جائیے یا فلاں جگہ. یہ یہاں کیوں لائے، اس جگہ کیوں لائے؟ بس معلوم ہوا کہ یہ بھی مشیت الہی تھی کہ ابراہیم اور سارہ کی مرضی بھی پوری کرو اور جو اللہ چاہتا ہے وہ مرضی بھی پوری کرو. جب تک ہجرت نہیں کرو گے، جب تک
ہجرت نہیں کرو گے، وہ جو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس مصیبت، اس امتحان کے بدلے میں وہ مقام دوں گا کہ تم مکان بناؤ گے میرے نام پر، اور قیامت تک ہر بہت خراب لوگ اس کا طواف کر کے تم دونوں باپ بیٹوں کی عظمت کا اعلان ہوگا۔ ابراہیم اور اسماعیل کی عظمت کا اعلان ہوگا۔ ایسے ہی ہوا۔ بس یہ جو بات ہے نا عند بیتک المحرم، کیا مطلب؟ اللہ کا گھر پہلے سے تھا، اگر نہ ہوتا تو ابھی ابراہیم نے بنایا ہی تو کیسے دیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے ہمسائے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی اولاد میں سے کچھ کو، تو ابھی گھر بنایا ہی نہیں تو کہاں سے گئے؟ اس کا مطلب گھر تھا۔ یہ وہی گھر جو جناب آدم نے جناب جبرائیل کی رہنمائی میں بنایا تھا۔ یعنی اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ نیا گھر بنا، نہیں، بنیادوں پر، یعنی بنیادیں پہلے سے تھی۔ اس جرح ابراہیم القواعد من البیت، جب دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، یعنی دیواریں تھی، بنیادیں تھی، دیواروں کو بنایا گیا تھا۔ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، دونوں باپ بیٹوں نے بنایا۔ ایسے ہی ہے نا، ایک بات طے ہو گئی کہ جناب سارہ نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ وہاں لے کے جانا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ یہاں پر لے کر آؤ۔ کس کے بیٹے؟ جناب اسماعیل۔ کنیز یاد رکھیے گا، اب جو مطلب آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک بیٹے اسحاق، ایک بیٹے اسماعیل۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھیے میں جو معلومات بچوں کو دینے جا رہا ہوں، ضائع نہ کرنا بیٹا، ہمیشہ یاد رکھنا، یہ تمہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی ہر جگہ کام آئے گی۔ جب تمہارے گفتگو بحث مباحثہ ہوتا ہے نا، تو میں وہ چیزیں لے کے جاؤں گا جو تمہیں ہمیشہ کام آئیں گی، گھر محلے میں کام آئیں گی، تمہیں دفتروں میں کام آئیں گی۔ چیلنج کرو، ایسی باتیں بتا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے جو میں بات عرض کر رہا تھا، دو بیٹے جناب ابراہیم کے، دو بیٹے، ایک اسماعیل اور دوسرے اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے، جن میں سب سے مشہور جناب یوسف، پھر لاوی، اور بھی ہے بہت سارے، بنیامین وغیرہ، لیکن یہ کہ جناب یوسف سب سے مشہور۔ یعقوب کا لقب اسرائیل، اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، عبرانی زبان میں اسرائیل کی کیا معنی ہے؟ عبداللہ، عبرانی زبان کا لقب، ٹھیک ہے نا؟ اتنا تو خیر معلوم ہوگا سب کو۔ یعقوب کا لقب اسرائیل، یعقوب کے 12 بیٹے، یہ کیا کہلائے 12 بیٹے؟ بنی اسرائیل۔ کیا کہلائے؟ بنی اسرائیل کہہ لو، بنو اسرائیل کہہ لو، وہ زیر زبر کے چکر میں نہ پڑو، عربی نحو کے قاعدوں کو الگ رکھو گی۔ بنی اسرائیل، یہ 12 بیٹے کہلائے بنی اسرائیل۔ اور کتنے نبی گزرے اسحاق کی اولاد میں؟ کم سے کم 70,000۔ جناب اسحاق کی اولاد میں کتنے نبی گزرے؟ یعنی اب یوں سمجھ لینا کہ جناب سارا سلام اللہ علیہ کے رحم مطہرہ، ارحام مطہرہ کا سلسلہ ہے نا، اور خبردار ارحام مطہرہ کے سلسلے میں کبھی الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو۔ یہ ارحام مطہرہ ہی تو ہیں جنہیں اللہ نے معصومین کی امانت کا مسکن قرار دیا۔ خبردار کبھی ایسا نہ کرنا کہ الٹی سیدھی باتیں کرتے چلے جاؤ۔ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ کون ہے جناب فاطمہ بنت اسد؟ اللہ کے بندو، وہ رحم مطہرہ جس میں پروردگار نے ولایت کے نور کو مسکن قرار دیا تھا۔ کبھی ماں سے ان کے منصب کو نہ چھیننا بھی یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، خراب ہو گیا۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں حسین آپ وہ نور ہیں جو ارحام مطہرہ اور اصلاب شامخہ میں گردش کرتے رہے۔ وہ ارحام مطہرہ کا سلسلہ سمجھ میں آ گیا؟ جناب سارہ کے رحم مطہرہ سے کتنے نبی؟ 70,000 سے زیادہ، 70,000 سے۔ اور جناب اسماعیل سے کوئی بھی نہیں۔ یہی تو لانا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ جناب اسحاق سے کتنے؟ ہزاروں نبی، اور جناب اسماعیل سے کوئی نہیں، ایک نبی آخر میں ہے نا، ایک، باقی بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے۔ چیلنج کریں، جا کے ڈھونڈ لینا۔ جناب اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں سوائے ایک نبی کے، آخری نبی کے۔ اور ادھر کتنے نبی؟ 70,000۔ جناب اسماعیل کنیز
اسحاق مالک زادے، تو کسی کنیز زادے پر طنز کرنے سے پہلے شجرے کھنگالا کرو کہ حضور کا جد اسماعیل بھی ایک کنیز کا ہی بیٹا ہے۔ بھیا پانی وانی رکھ دے دو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آئیے اور آگے لے کر چلے آپ کو۔ ابھی بات شروع کی ہے میں نے، ابھی سے بات کا آغاز کیا ہے، اتنی بات سمجھ میں آگئی؟ وہاں 70,000۔ اچھا اب یہ بتائیے مجھے، 70,000 انبیاء میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے بلند ہے، سب نبی بلند ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ نے جو کیٹیگری تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اس کے تحت بات کر رہا ہے کہ اللہ نے خود انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی نا، سب کو ایک جیسے تھوڑی رکھا، ایک جیسے تم ہوگے بھائی، ہمارے یہاں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اپنے باپ جیسا نہیں تو رسول کو کہتا ہے ہم کیا۔ جان تو یہ سب کیوں گڑھا گیا، جان تو کیوں گڑھا گیا؟ صرف اس لیے گڑھا گیا کہ اگر احترام کے قائل ہو گئے تو پھر اس کے احترام کا بھی قائل ہونا پڑے گا جس کے لیے اللہ کا رسول خود کھڑا ہو کے احترام کرتا تھا۔ ابو طالب سے جان چھڑانے کے لیے نہ معلوم کیا کیا کر بیٹھے، عقائد کو تباہ کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ جان کے اگر احترام کی بات آئی تو پھر جب جس کا رسول احترام کرتا ہے پھر کہتے ہیں ہم جیسے، کیونکہ یہ اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا نا، بھئی یہی مطلب ہوگا پھر ہم جیسے۔ جب تیرا باپ تجھ جیسا ہے تو تو اپنے باپ کا احترام بھی نہیں کرتا ہوگا بھائی، ایسی ہو نا ہم جیسے کا مطلب۔ اب آئیے اب آپ کی خدمت پیش کریں، مسئلہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ کتنے نامور یعنی انبیاء میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اولو العزم پیغمبروں، جناب موسیٰ نے 3-4 جگہ پر خوف کا اظہار کیا ہے۔ کس کا اظہار کیا ہے؟ خوف کا۔ نتیجہ دیں گے جب آخر میں تو پھر انشاءاللہ آپ سے دعائیں بھی لے کر جائیں گے۔ خوف کا کب؟ خوف کا جب گزر رہے تھے صحرائے سینا سے، آگ دیکھی، آگ کی تلاش میں گئے، آگ سے آواز آئی موسیٰ ادھر آؤ۔ اب میں آیات نہیں پڑھ رہا، صرف ترجمہ بیان کر رہے تشریح۔ جیسی آواز آئی قرآن کہتا ہے الٹے پیروں دوڑے، پھر الٹے دوڑے، واپس دوڑے، بھاگ، ڈر گئے موسیٰ، آواز آئی لا تخف لا تخف، ڈرو مت، اس کا مطلب ہے کہ ڈرے نا، ڈرے کہ نہیں ڈرے؟ ڈرے تھے، جبھی تو آواز آئی لا تخف لا تخف، خوف مت کھو، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میرے پاس آ۔ خوف ہوا، فرعون کے دربار میں جانے کا حکم ہوا، خوف کا اظہار کیا میں ڈرتا ہوں، انی اخاف، میں مجھے خوف ہے، میں نے ان کا بندہ مارا، پنچ مارا تھا، مار دیا، ایک مکے میں مار دیا، یہ مجھے پکڑ لیں گے، کہا نہیں جاؤ، ہم تمہارے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے، موسیٰ جاؤ اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ، جاؤ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ چلے گئے، ساحروں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے، ڈر گئے موسیٰ، ڈرے نا، پھر آ رہے ڈرو مت موسیٰ، اپنے عصا کو پھینک دو، ڈرو مت، عصا کو پھینکو، عصا اژدہا بنا، سب کو کہا گیا۔ خوف ہوا کہ نہیں ہوا نا؟ یہی تو آپ سے اقرار لینا چاہ رہا ہوں، خوف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اب ایک بات اور آپ کو بیان کریں، کتنے نبی جناب سارہ کے رحم مطہرہ سے؟ 70,000۔ قبلہ کا وقت کر لو، کچھ کم کچھ زیادہ، کیونکہ تعداد تھوڑی لکھی تھی، یہ لکھا ہے کہ 70,000 کے لگ بھگ، 70,000 سے کچھ زیادہ یا کم انبیاء۔ جناب ہاجرہ کنیز، ایک بیٹا اسماعیل، اس کی نسلوں میں کوئی نبی نہیں، ایک نبی آئے گا، آخری آئے گا، ہے نا، کوئی نبی نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، جناب ہاجرہ نے صحیح کی، صحیح کا مطلب ہے کوشش کرنا، ایسے ہی ہے نا، صفا مروہ کے درمیان کیوں دوڑی تھی؟ کائے کے لیے دوڑی تھی؟ پانی کے لیے دوڑی تھی، کس کے لیے؟ اپنے بچے کے لیے۔ ذہن میں ہے سوال؟ اپنے بچے کے لیے دوڑی ہے نا، پانی کے لیے، پانی مل جائے، 7 بار دوڑی ہے۔ کیوں دوڑی تھی جانتے ہیں؟ جب جناب ابراہیم چھوڑ کر جا رہے تھے تو حیران تھی جناب ہاجرہ، یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ 7 لاکھ پہاڑوں کے درمیان، اے خلیل خدا،
اے اللہ کے نبی یہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے حوالے؟ کہا یہی رہنا ہے۔ مڑ کے نہیں دیکھ رہے ابراہیم کہ آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو نہ دیکھ رہے کوئی، مڑ کے نہیں دیکھ رہے۔ تو پوچھا یہ جو آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں میرے شیرخوار کے ساتھ، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں ہاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ کر جاؤں۔ تو پھر جناب جانتے کیا فرمایا جناب حاجرہ نے؟ کہ پھر اطمینان سے جائیے، آپ مجھے صابرہ پائیں گے۔ کیا پائیں گے؟ صابرہ۔ اب تمہیں اعزاز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماں کے اعزاز ہوتے کیا؟ حاجرہ نے پہلی نیت کیا کہ اب جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی سب اللہ کی خاطر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ پہلے کہہ دیا کہ اللہ کی خاطر رکی ہوں جو مصیبت پہ، تو اب یہ جو صحیح کر رہی ہیں دوڑ رہی ہیں، اب نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں، بلکہ اللہ بھی جانتا ہے کہ جو مصیبت اٹھا رہی ہے میری خاطر اٹھا رہی ہے، بچے کے لیے دوڑ رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں سے کچھ پانی مل جائے، نہیں ملا 7 چکر لگائے، ہر بار آتی تھی بچے کو دیکھتی تھی پھر جاتی تھی، 7ویں بار جب بچے کے پاس آئی تو بچے کے پیروں کے نیچے سے زمزم تھم تھم رک جا اتنا زیادہ پانی، اتنا ٹھنڈا پانی، حیران ہو گئی، زمزم جاری ہوا، سوال کیے گئے۔ کریں سوال، کیا حرج ہے؟ اپنے بارگاہ رب العزت میں سوال نہ کریں گے یہ عاجز بندے، یہ گناہگار بندے، تو پھر کہاں سوال رکھیں گے؟ اسی سے تو سوال رکھتے ہیں ہم، اسی کے سامنے۔ معبود جب پانی دے نہیں تھا تو اتنا دوڑایا کیوں؟ جب زمزم دینا تھا، زمزم جاری کرنا تھا تو اتنا دوڑایا کیوں؟ پہلے مرحلے میں زمزم دے دیتا، پانی دے دیتا، لیکن نہیں، مشیت نے بتایا۔ کیا کہتے ہیں اس فعل کو؟ صحیح کہتے ہیں نا، صحیح کے معنی کوشش کوشش کوشش۔ مشیت بتا رہی ہے کہ بغیر جد و جہد کے میں اپنے نبیوں کو نہیں دیتا، تمہیں کہاں سے دوں گا؟ علی کے شیعوں یہ پیغام یاد رکھنا، بغیر جد و جہد کے کسی کو نہیں ملتا، اسی لیے اس عمل کا نام ہے صحیح۔ جناب سارہ، اب سنو جو بتانا چاہ رہا ہوں، جناب سارہ تمام تر عظمتوں کے باوجود، 70,000 انبیاء کی ماں ہونے کے باوجود، جناب سارہ کا کوئی عمل عبادت نہیں بنا، لیکن ہاجرہ وہ کنیز خدا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جب قربانیاں دی تو اس کا ایک عمل نہیں، نہ معلوم کتنے عمل عبادت بن گئے۔ اب صحیح کرتے ہو کس کی؟ سنت کی پیروی کرتے ہو، ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہو، لیکن نیت کرتے ہو صحیح کرتا ہوں قربتاً اللہ، یعنی جب تک صحیح نہ کرو نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ۔ شرک کی رٹا لگانے والوں، اب پوچھو ان شرک کا رٹا لگانے والوں سے، تمہارے حساب سے تو صحیح شرک ہو گئی ہے؟ صحیح شرک نہیں ہو گئی، کیونکہ ایک انسان کا فعل ہے۔ کس کا فعل ہے؟ وہ انسان کا فعل ہے۔ وہ تو جناب حاضرہ کے تو بھی کرا تو شرک کرا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ قربانیاں دیں، اللہ ان کے ذکر کو اپنی عبادت بنا دیتا ہے۔ قربانی دی، سنت ابراہیمی کہتے ہو قربانی کو، اور کیا کہتے ہو؟ بقرعید کی قربانی کو کیا کہتے ہو؟ نہیں میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، سنت ابراہیمی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ کل اللہ کی عبادت تجھے پتہ چلے نہیں، جب تک اللہ کے پیاروں کو شامل نہیں کرے گا اللہ کا تیرا کوئی سجدہ قبول نہیں، بلکہ سب ابلیس کے سجدوں میں جائیں گے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ایک بات تو نے طے ہو گئی کہ جناب حاضرہ کون؟ کہ جس کے عمل کو اللہ نے اپنی عبادت میں شامل کر دیا۔ جب تک میری کنیز کے عمل کو دوہراؤ گے نہیں، نہ تمہارا حج ہوگا نہ تمہارا عمرہ ہوگا۔ آئیے ایک اور آپ کو بتا دے مختصر سی بات، پھر زیارت وارثہ کا ایک کمال بتا دیں، اور انشاءاللہ اطمینان رکھیے۔ میں گھڑی کو سامنے رکھ لیتا ہوں تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ اب سنیے جلدی جلدی میرا ساتھ دیجیے گا، مجھے زیادہ توجہ میری اس میں کہ میں آپ کو میٹر زیادہ دے کے چلا جاؤں۔ قوس، نیم دائرہ، مقام اسماعیل دیکھا ہے نا؟ تصویر تو دیکھی ہے نا، ٹی وی پہ تو دیکھتے ہو۔
خانہ کعبے میں نیم دائرہ بنا ہوا ہے نا جس کو طواف میں شامل کیا جاتا ہے، اس کے اندر سے تو طواف نہیں کر سکتے نا، باہر سے جانا ہے، مقام اسماعیل کہہ لیجیے آپ اس کو، ہے نا، اور اس کو باہر سے جانا پڑتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ خانہ کعبہ کرے تو کمرہ وہاں تک لے جاؤ نا، اور اگر نہیں ہے تو مجھے تو اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، یہ کہاں سے آگے نیم دائرہ؟ نہیں گانے اس کے اندر سے نہیں جا سکتے۔ ہاں اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے میں نافل کے بڑے ثواب ہے، طواف نہیں، طواف اس دائرے کے باہر سے ہوگا۔ تحفہ دے کے جاؤں گا تم کو، ایسے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، تحفہ نہیں بلکہ مجلس میں بیٹھے ہو نا تبرک دوں گا۔ بھائی دیکھو ایک ہوتا ہے جسمی تبرک، ایک ہوتا ہے علمی تبرک۔ تو علمی تبرک آج آپ کو دیکھی چلی جائے گی نا 2-3 باتیں ہیں تاکہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے یہ بات ہماری۔ اب وہ کیا ہے بھائی؟ وہ مقام اسماعیل کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ کا حصہ تو نہیں، خانہ بیت اللہ کا ہے۔ بیت اللہ تو وہ کمرہ ہے، اگر وہ اس سے تو کمرہ وہاں تک لے جاؤ، وہ بھی نہیں لے آ سکتے۔ تو ہے کیا وہاں؟ بتاتا نہیں ہے ملا۔ ہم نے تو کتاب لکھ دی نا تاریخ کعبہ، اس کے تقریباً 7-8 ایڈیشن بھی آ چکے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا۔ ہم نے تو لکھ دیا، آج سے 16-17 سال پہلے لکھ دی تھی، ہسٹری آف کعبہ کتاب لکھ دی تھی، اس میں لکھ دیا تھا سارا، اور آج تک کسی کی تردید نہیں آ سکی۔ کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ اس کی تردید کر دیتا، اور ابھی کیا کر دے آ کے کوئی تردید؟ کیا ہے اس میں؟ بتاؤ کیا ہے اس میں؟ کیا ہے اس میں؟ پتہ نہیں کیا ہے؟ کیوں نہیں پتا؟ ڈھونڈو نا کتابیں، اپنی کتابیں ڈھونڈو نا۔ کہتے ہیں کہ وہاں 70 سے زیادہ انبیاء کی قبریں ہیں۔ کچھ نہیں مانتے نہ مانو، اور کیا ہے؟ کہتے نہیں 2 چیزیں تو مسلم ہیں، دو چیزیں۔ ایک یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجرہ نے اپنی جھگی ڈالی تھی۔ کیا ڈالی تھی؟ جھگی کہتے ہیں نا آپ لوگ بھی، جھوپڑی جھگی ایک ہی بات ہے نا۔ ہاں وہ نہیں سمجھانا پڑ جائے مجھے، میری میں نے پہلے کہہ دیا اردو میری کمزور ہے بہت۔ تو وہ جھگی یہ وہ کون سی جگہ جہاں آپ نے اپنا چھپر ڈالا، جھوپڑی ڈالی، جھگی ڈالی، یہاں آپ کی بکری بنتی تھی۔ یہ گھر تھا، کس کا گھر تھا؟ جناب حاجرہ کا گھر تھا بیت اللہ کے سائے میں۔ اور کیا ہے اس میں دوسری چیز یہ کہ سب کا اتفاق ہے کہ 70,000 قبریں ہو یا نہ ہو، 70 نبی کی قبریں ہو یا نہ ہو، 2 قبریں ہیں، 2 قبریں، ایک جناب حاجرہ کی، ایک جناب اسماعیل کی۔ کس کی؟ ایک جناب اسماعیل کی، ایک جناب حاجرہ کی۔ تو سمجھ میں آیا طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، لیکن اللہ کو گوارا نہیں، مشیت کو گوارا نہیں کہ جن ہستیوں نے میری خاطر قربانیاں دیو، خبردار ان کی قبروں کو پیروں سے رونتے ہوئے نہ جانا۔ جب تک ان کی قبروں کو طواف میں شامل نہ کیا جائے طواف ہوتا ہی نہیں ہے۔ بیٹے نے نعرہ لگایا، میرا دل خوش ہو گیا۔ لیکن میں نعرے والے طلب نہیں کرتا، لیکن میرا مجھے مزہ آتا ہے جب کوئی نعرہ لگائے پتہ چلے حیدری نعرہ لگائے۔ ایک صلوات کریے محمد آل محمد پر۔ آپ سمجھ میں آئی بات؟ یا رسول اللہ، آئیے بس چند منٹ، بس آپ کی زحمتیں تمام کر دیں۔ زندگی نہیں انشاءاللہ کل دن میں اگر موقع ملا تو پھر دن میں آپ سے اور بات کر لیں گے۔ ابھی ذرا سا ایک نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں بات کو، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سنو نتیجہ۔ حاجرہ کا گھر، حاجرہ کی قبر کا مقام کیا ہے؟ مقام یہ کہ خبردار پیروں سے روننا مت۔ ہاں وہاں جا کے نماز پڑھ سکتے ہو، باہر سے جاؤ، باہر سے۔ یہ قبر ہے حاجرہ کی، گھر ہے حاجرہ کی، حاجرہ اسماعیل کی ماں۔ کون ہے حاجرہ؟ جناب اسماعیل کی ماں، جناب ابراہیم کی ہمسر، جناب ابراہیم کی زوجہ، اللہ کی خاطر قربانی دی۔ اللہ نے اس کے گھر کو اپنے گھر کے ساتھ طواف میں شامل کر لیا۔ اب دنیا انصاف سے بتاؤ، جس دروازے پہ خاتم النبیین موسیٰ کا، جس کا کلمہ موسیٰ نے پڑھا، ابراہیم نے پڑھا، 1,04,000
बैठिए, मैं सुबह तक पढ़ूंगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मसाइल पढ़े, मुझे बताने हैं मसाइल पढ़े, मुझे मालूम है कब पढ़ना। एक बार और सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात? कौन सा है वो घर जिस घर के आगे सब खत्म जाए, सब बाद में मनाएगा। अब उस घर का मनसब क्या होगा, उस घर का मकाम क्या होगा? हाजरा के घर की ये अहमियत, हाजरा के घर का ये मकाम। अब सुनो जो आखिरी बात है, मूसा को खौफ हुआ कितनी जगह? जब इब्राहिम को आग में फेंका गया कोई खौफ हुआ? नहीं हुआ। इब्राहिम को कोई खौफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इब्राहिम को खौफ? किस लिए इब्राहिम को खौफ नहीं हुआ? सुनो सुनो, ये बताओ कि सुल्ब इब्राहिम में से नूर मोहम्मद और नूर अली कहाँ गया? इस्माइल में या इसहाक में? कहाँ गया? इसहाक में या इस्माइल में? इस्माइल में गया ना। बस यही सबब है, जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था तो नूर मोहम्मद नूर अली सुल्ब इब्राहिम में था, और जिस सुल्ब में नूर हैदर कर्रार हो वहां खौफ नहीं आता। जिस सुल्ब में नूर जज़ाकल्लाह यार, जिस सुल्ब में नूर हैदर कर्रार, खौफ हो सकता है ना, खौफ का गुजर हो सकता है। जनाब मूसा जब चल रहे थे तो उनके सुल्ब में नूर मोहम्मद अली नहीं था। आखिरी दलील दे दूं, आखिरी दलील सुना। पूरा वाकया सुनते रहते हो आप सारा साल। हमला हुआ, अब्रहा के हाथियों ने हमला किया काबे को ढाने के लिए। एक अकेला फर्द खड़ा है बस, बाकी तो दौड़ गए पहाड़ों पे। कहाँ दौड़ गए? कहाँ दौड़ गए? पहाड़ों। उनको तो कह सकता हूँ ना मैं, वो तो जमाने जाहिलियत वाले थे ना, उनका तो कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ नहीं, आजकल डर लगता है भाई। हाँ मैं जमाने जाहिलियत वालों को कह रहा हूँ, पहाड़ों पे दौड़ गए, मालूम है यहाँ कोई दौड़ गया थाने FIR कटवाने के। अरे भाई तेरा क्या उनसे वास्ता है? नहीं, वो भी मेरे अब्बा दादा थे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ऐसा तो सारे दौड़ गए, सब दौड़ गए, मक्का खाली। अब्राह ने अपने सिपाहियों को भेजा, देखो कोई है का? नहीं, सब भाग गए मगर एक। कौन? हाशिम का बेटा। हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब अकेला। डर गया अब्राह, जानता था कि अगर ये अकेला भी खड़ा है ना तो फिर कुछ है। पैगाम भेजा, हट जा, मेरे हाथी तुझे कुचल देंगे। अब्दुल मुत्तलिब काबे से पुश्त लगा के सीना सामने करके अब कुचल दे, जब तक जिंदा हो जिम्मेदारी है। जिनका काबे से कोई वास्ता नहीं था, सिर्फ कमाई का वास्ता था, है ना। अपने अपने बुत रखे थे ना, चंदे के डब्बे रखे थे, माल बना रहे थे, वो सारे भाग गए। जिसका कोई डब्बा नहीं था वो खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब कहा नहीं जाऊंगा जब तक मेरी जान है, मेरी जिम्मेदारी है। मर गया, जिम्मेदारी खत्म, फिर अल्लाह जाने। ऐसे ही है ना, यही हुआ, ऐसा ही हुआ। अब्दुल मुत्तलिब अकेला खड़ा, पीठ लगा के। हालांकि जमाने जाहिलियत में भी काबे की तरफ पीठ करना जायज नहीं था, लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया। क्या अब्दुल मुत्तलिब ने पीठ दिखा दी काबे को? नहीं, क्यों? सब जानते हैं, और अब्दुल मुत्तलिब भी जानता है कि आज मेरे रब को ये तो गवारा है कि मेरे घर को पीठ दिखा दे, लेकिन ये गवारा नहीं कि मेरे दुश्मन को पीठ दिखा दे। और फिर सुनो, फिर अब्दुल मुत्तलिब दुश्मन को पीठ दिखाता तो कैसे दिखाता? जब अब्राह के लश्कर के मुकाबले में अब्दुल मुत्तलिब खड़ा था, तो इंसाफ से बताओ, सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में नूर हैदर कर्रार है या नहीं है? इरहाम मुताहरा असलाब शाम खा, खत्म किया मैंने आपकी ज़िम्मेदारी। समझ में आ गई बात? इसलिए लोग अली के बाप दादा का जिक्र नहीं सुन सकते, क्योंकि उनके बाप दादा का हो नहीं सकता। उनकी मुश्किल सबसे बड़ी है कि अपने बाप दादा का जिक्र कर नहीं सकते, अली का सुन नहीं सकते।
ارے تو بھی کرو، ہم نے روکا ہے کیا تمہیں؟ کہا کس کا کرے؟ وہ تو سارے ایسے تھے۔ ہاں مطلب یہ جتنے زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں بھائی، پھر کہیں ادھر ادھر نہ چلے جانا۔ زمانے جاہلیت میں کس کا کرے بھائی؟ یہاں تو عبد المطلب علی فخر کرتا ہے نا ہاشمی ہونے پہ، کیوں؟ تو ہاشم میں کچھ تو ہے جو کہتا ہے علی کہ میں روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی، میرا باپ بھی ہاشمی، میری ماں بھی ہاشمی، سمجھ گیا؟ پہلا فخر کیا تو ہاشم میں کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے جو اللہ کا رسول فخر کرتا ہے، انا نبی اللہ کس ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کیا اللہ کا رسول کسی کافر کے باپ دادا ہونے پہ فخر کر سکتا تھا؟ نہیں نا، تو بس طے ہو گیا، کافر تھے تیرے باپ دادا، علی و محمد کے نہیں۔ اور جانتے ہو ایک لقب عجیب ہے، ابھی شعبان گزرا ہے، میں نے وہاں پڑھا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ ہاشم کو کیا سمجھتے تھے اللہ کے رسول اور علی۔ اب تمہیں بتاؤں ہاشم کون ہے۔ جب پہلی بار اپنے 14، 15 یا 16 سال کے بیٹے کو صفین میں بھیجا تھا نا، یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا تھا۔ جب عباس ام البنین کا بیٹا چلا ہے نا میدان کی طرف جانے لگا تو بڑے فخر سے علی نے سر اونچا کر کے اشارہ کر کے کہا تھا عباس کے لیے، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند۔ اور یہی لقب سب سے زیادہ، بہت لقب ہے میرے مولا کے، لیکن سب سے زیادہ مشہور کون سا لقب ہے؟ قمر بنی ہاشم۔ ام البنین کا یہ چاند گہنا گیا، مجھے نہیں معلوم، میرے بہت سارے بھائی محترم اور عزیز بھائی مسجد پڑھ کر جا چکے، اور میرے بعد بھی بہت سارے پڑھیں گے، مجھے نہیں معلوم کس کے مصائب ہو چکے کس کے نہیں، لیکن عزیزوں مجھے معاف کر دینا، کیا کیا جائے؟ یہ مصائب ہے ایسے کہ جتنی بار سنو تازہ ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، زخم ابھی تک تازہ ہے۔ مومن کی علامت بھی یہی ہے نا۔ میں یہ جملے آپ کو رلانے کی غرض سے نہیں کہہ رہا، یقین کریے یہ دل کی آواز ہے کہ نہیں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے نا؟ کیا رلانے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ام البنین؟ اچھا یہ بتائیے، عاشور کے دن جب واقعہ ہو گیا تو کیا مدینے میں خبر نہیں آئی تھی؟ آ گئی تھی، اسی وقت آ گئی۔ کیسے؟ 2 روایتیں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک جناب ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہ خاک شفا سرخ ہو گئی تھی نا، یاد ہے نا؟ یہ تو ہمارے برادران کی بھی روایت ہے، کوئی میں اپنی تھوڑی پڑھ رہا ہوں، وہاں بھی ہے کہ خاک شفا سرخ ہوگی، معلوم ہو گیا تھا کہ حسین ذبح کر دیا گیا، اور ایک پرندوں نے خون حسین میں اپنے پروں کو رنگا تھا اور آ کے روضہ رسول پہ فریاد کی تھی۔ اچھا اس کے علاوہ بتاؤ کیا لوگ آتے جاتے نہیں تھے؟ قافلے آتے جاتے نہیں تھے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خبر نہیں ہے؟ معلوم ہے۔ لیکن ایک بی بی ایسی تھی مدینے میں، ایک بی بی ایسی تھی جو کبھی یقین نہیں کرتی تھی کہ حسین قتل کیا جا سکتا۔ جب کوئی ایسی بات زبان سے نکالتا تھا، کوئی قابل کہتا ہو ہی نہیں سکتا ہے میرا عباس ساتھ ہے۔ کیا ہے یہ عباس؟ کیا ہے یہ عباس؟ بس ایک جملہ کہہ سکتا ہوں اس عباس کے لیے کہ جس سے دنیا مرادیں مانگے اسے کہتے ہیں علی، اور علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ اتنا مان تھا ام البنین کو جب بھیجا تھا نا، تو ایک ہی بات سمجھائی تھی، عباس تجھے دودھ نہیں بخشوں، اگر تیرے ہوتے ہوئے حسین پر کوئی آنچ آ گئی تجھے دودھ نہیں بخشوں۔ لیکن عزیزو جانتے ہو ایک روز کیا ہوا؟ ایک روز ایسا ہوا کہ مدینے میں ایک ندا گونجی، مدینے کے لوگوں چین سے گھروں میں بیٹھے ہو، سکون سے گھروں میں بیٹھے ہو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ اجڑ گیا۔ مدینہ کا تاجدار حسین کربلا میں 3 پہروں، کئی پہروں کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ بس عزاداران حسین جس بستی سے وہ آواز دیتا گزرتا تھا، لوگ پیچھے پیچھے اعلان کرتا جاتا ہے، اہل مدینہ سے کہتا ہے مدینہ کے لوگوں، آل رسول قیس سے رہا ہو کر آ گئی، قیس سے رہا ہو۔ یہ آوازیں دیتا ہوا پیچھے پیچھے مجمع ماتم کرتا ہوا، سر و سینہ پیٹتا ہوا، جیسے محل بنی ہاشم میں پہنچا، ایک گھر کا دروازہ کھلا
اور ایک بی بی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ کر لجام فرس کو تھام لیا، گھوڑے کی باگ کو تھام کر کہتی ہے کیا بکتا ہے؟ کون حسین مار دیا گیا؟ کون حسین قتل کر دیا گیا؟ کس حسین کے قتل کی خبر لے کر آیا ہے؟ وہ کہتا ہے بی بی تو نے سنا نہیں؟ رسول کا نواسا، تو نے سنا نہیں؟ علی کا لاڈلا، زہرا کا لخت جگر حسین، 3 شب و روز کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا، جس کے سر کو نیزے پہ سوار کر کے بستی بستی قریہ قریہ پھرایا گیا۔ بس اتنا سننا تھا، اس بی بی نے باغ چھوڑی، میرا جملہ برداشت کر لینا عزادارو، باغ چھوڑی اور عراق کا رخ کر کے کہتی ہے عباس تجھے دودھ نہیں بخشوں۔ میں نے کہا تھا عباس حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، یہ تو نے کیا کیا؟ بس اتنا سننا تھا، بشیر نے اپنا امامہ پھینک دیا، گریبان چاک کیا، زمین سے خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی، سر پیٹتا ہے، منہ پیٹتا ہے، چلا کر کہتا ہے او بی بی میں سمجھ گیا آپ عباس کی ماں ام البنین ہیں۔ ارے ایسے نہ کہہ، اپنے بیٹے کو ایسے نہ کہہ، جب تک تیرے بیٹے کے بازو سلامت تھے کس کی مجال تھی حسین کے قریب آ جاتا۔ عزادارو جانتے ہو یہ کون سی مصیبت تھی؟ میں نے خود یہ کتاب میں بھی پڑھا، علماء سے بھی سنا کہ ایک ذاکر بہت مصائب پڑھتا تھا مولا عباس کے۔ ایک شب مولا خواب میں آ کر اس سے کہتے ہیں تو سب کے مصائب پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا۔ وہ کہتے ہیں مولا میں سب سے زیادہ تو آپ کی مصیبت پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں تو میری سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کرتا۔ پوچھا اس نے مولا وہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کہا سن، جب پانی بہ چکا تھا، مشکیزے میں تیر لگ چکا تھا، میرے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آتے تھے، میرے جسم میں پیوست ہوتے چلے جاتے تھے، ایک ملعون نے ایسا تیر مارا تھا میری آنکھ میں پیوست ہو گیا، مجھے بہت اذیت تھی، میں سر کو جھٹکے دے کر چاہتا تھا یہ تیر نکال دوں، نہ نکال سکا، میں نے کٹے ہوئے بازوں کو جوڑ کر چاہا یہ تیر کھینچ لوں، نہ کھینچ سکا، میں نے ساری طاقت جمع کی تھی، دونوں زانوں فضا میں بلند کیے تھے، تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہتا تھا، ایک ملعون نے ایسا گرز میرے سر پہ مارا، او ذاکر حسین کربلا میں جو شہید گرتا تھا، ارے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میرے بازو نہ تھے، میں سر کے بلے سے گرا تھا، سارے تیر میرے جسم میں لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے۔